ईरान और इसराइल में जंग बंदी पर इत्तफाक। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। सोशल मीडिया पैगाम में कहा है कि 12 रोज़ा जंग का अख्ताम हो गया, चंद घंटों में जंग बंदी हो जाएगी। दोनों ममालिक बाकायदा जंग बंदी का ऐलान करेंगे। ईरान इसराइल जंग बंदी दायमी होगी। ईरान और इसराइल ने हौसला, हिम्मत और दानिशमंदी दिखाई। सीज़ फायर के हर मरहले पर फ्रीकैन सब्र का मुजाहरा करेंगे। जंग सालों जारी रह सकती थी, मशरक़ वस्ता को तबाह कर देती। दोनों ममालिक को अमन की तरफ आने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा, ईरान जौहरी हथियार बनाने के करीब था, इसकी जौहरी हथियार बनाने की सलाहियत तबाह कर दी। ईरान ने मुस्तक़बिल में जौहरी हथियार बनाने की कोशिश की तो अमरीकी फ़ौज इससे निपट लेगी। ईरान की इसराइल से सीज़ फायर की तस्दीक। सीनियर ईरानी अहदेदार के मुताबिक ईरान ने इसराइल से जंग बंदी की तजवीज़ को कबूल कर लिया। ईरान कतर की सालसी में जंग बंदी पर रजामंद हुआ। खबर एजेंसी के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप और जेडी वेंस ने जंग बंदी की तजवीज़ पर कतरी अमीर से बात की। अमरीकी सदर ने कहा है कि इसराइल जंग बंदी के लिए मुत्तफिक है। ट्रंप ने अमीर कतर से यह कहा है कि ईरान को जंग बंदी पर राज़ी करने में मदद करें। कतरी वज़ीर आज़म ने फ़ोन करके ईरान की रजामंदी हासिल की। जंग बंदी के ऐलान पर ईरान में जश्न, लोग सड़कों पर निकल आए। अमरीकी हमलों का जवाब। ईरान ने कतर, बहरीन, कुवैत और इराक में अमरीकी अड्डों पर मिसाइल दाग दिए। ईरान के पासदारान इनकलाब के अमरीकी फौजी अड्डों पर हमले की तस्दीक। हमले को ऑपरेशन बशारत अल फतह का नाम दिया। कतर में अमरीकी अड्डे अल अदीद एयरबेस को निशाना बनाया गया। दोहा में धमाके, फ़ज़ा में आग के शोले बुलंद। सऊदी अरब में भी अमरीकी फौजी अड्डों पर सायरन गूंज उठे। ईरान ने 14 मिसाइल कतर और 1 ATR इराक पर फायर किया। ईरानी हमलों में किसी अमरीकी के मारे जाने की इतलात नहीं। पेंटागन ने वाज़ेह कर दिया, ईरानी हमलों के बाद कतर में मिसाइल डिफेंस सिस्टम बहाल। इराक में ऐन अल असद एयरबेस पर भी अमरीकी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम फ़ाल कर दिया गया। कतर में अमेरिका के अल अदीद फौजी अड्डे पर रॉकेट हमले किए। खित्ते में अमरीकी अड्डे वाशिंगटन की ताकत नहीं, कमज़ोरी है। ईरान पर आने वाले हमले का हर सूरत में जवाब देंगे। ईरानी फ़ौज का ऐलान। कतर के अमरीकी अड्डे पर हमले की शदीद मज़म्मत, खुद मुख्तारी की खुली खिलाफवर्जी करार। ईरानी हमलों पर जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। हमले खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए ख़तरा हैं। तमाम मिसाइलों को फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम के ज़रिए रोक लिया गया। कतरी हुकाम। हमला बर्ताब मुल्क कतर के खिलाफ नहीं है। अल अदीद एयरबेस पर मिसाइल हमला कतर के रहायशी इलाकों से दूर था। इक़दाम से बरादर मुल्क कतर और इसके शहरियों को कोई ख़तरा नहीं। ईरान कतर के साथ गर्म जोशी और तारीखी ताल्लुकात बरकरार रखने के लिए पुरअज़म है। ईरानी सलामती काउंसिल। सऊदी अरब की भी कतर में अमरीकी अड्डों पर ईरानी हमलों की मज़म्मत। ईरान का हमला किसी सूरत कबूल नहीं। कतर पर ईरान के हमले को जायज़ करार नहीं दिया जा सकता। सऊदी अरब का रद्द अमल। कतर में ईरान के हमलों को नाकाम बना दिया। 14 मिसाइल दागे गए, 13 को गिरा दिया गया। एक मिसाइल को छोड़ दिया जो हदफ की तरफ नहीं जा रहा था। ईरान ने बहुत कमज़ोर रद्दअमल दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का रद्दअमल। कहा कि ईरान की जानिब से हमले में किसी अमरीकी को नुकसान नहीं पहुंचा। पेश की नोटिस पर ईरान का शुक्रिया, इससे जानी नुकसान रोकना मुमकिन हुआ। किसी की जारियत के सामने सर नहीं झुकाएंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर का दो टोक ऐलान। आयतुल्लाह ख़ामनई ने कहा कि दुनिया ईरान की तारीख से वाकिफ़ है कि वो झुकने वाली कौम नहीं है। माजी गवाह है कि ईरानी लोगों को शिकस्त नहीं दी जा सकती। हमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। ईरान कतर कशीदगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कतर सऊदी अरब के सफ़ीरों से टेलीफोनिक रब्ता। मशरक़ वस्ता कशीदगी पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म की अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर ईरानी मिसाइल हमले की खबरों पर तशवीश का इज़हार। कशीदगी कम करने की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म का कतर के अवाम और हुकूमत से मुकम्मल यकजहती का इज़हार। वज़ीर-ए-आज़म का सऊदी क़यादत के साथ करीबी राब्ते जारी रखने का अज़म। वज़ीर-ए-आज़म की खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान, सऊदी अरब और कतर के करीबी ताउन की यकीन दहानी। ईरान के अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर हमले के बाद फ़्लाइट ऑपरेशन मुतासर।
قطر نے فلائٹ آپریشن کچھ دیر بند رکھنے کے بعد دوبارہ بحال کر دیا۔ دبئی، بحرین، کویت کا بھی فضائی حدود کھولنے کا اعلان۔ خلیج فارس کی صورتحال کے باعث PIA کا فضائی آپریشن محدود۔ PIA نے قطر، بحرین، کویت اور دبئی کے لیے فضائی آپریشن منسوخ کر دیے۔ ایران کے مشرق وسطی میں امریکی اڈوں پر حملے، عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں بڑی گراوٹ۔ برطانوی خام تیل کی قیمت میں 6% کمی، لندن برینٹ $72.32 فی بیرل ہو گیا۔ امریکی خام تیل 5% سستا، $69.70 فی بیرل فروخت ہونے لگا۔ ایرانی جوہری تنصیبات پر حملے، قومی سلامتی کمیٹی کا ممکنہ مزید بگڑتی صورتحال پر تشویش کا اظہار۔ حملے IAEA قراردادوں، عالمی قوانین، UN چارٹر کی خلاف ورزی قرار۔ عسکری اقدامات نے ایران اور امریکہ کے درمیان جاری مذاکرات کے عمل کو سبوتاژ کیا۔ ایران امریکہ تعمیری مذاکراتی عمل کے دوران فوجی حملے کیے گئے۔ غیر ذمہ دارانہ کارروائیوں نے خطے میں کشیدگی میں اضافہ کیا۔ کارروائیاں ایک بڑے تنازع کو ہوا دے سکتی ہیں۔ بات چیت اور سفارتکاری کے امکانات کمزور ہو رہے ہیں۔ فوجی سلامتی کمیٹی کا اعلامیہ جاری، وزیر اعظم کی زیر صدارت NSC کا اجلاس۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی، سروسز چیف، وفاقی وزراء کی شرکت۔ ایران کے خلاف اسرائیلی جارحیت اور خطے کی بدلتی صورتحال کا جائزہ۔ قومی سلامتی کمیٹی کی اسرائیلی جارحیت اقدام کی شدید مذمت اور افسوس کا اظہار۔ کمیٹی نے اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت ایران کے اپنے دفاع کے حق کو تسلیم کیا۔ پاکستان فریقین سے قریبی رابطے میں ہے۔ علاقائی امن و استحکام کے فروغ کے لیے کوششیں اور اقدامات جاری رکھنے کے لیے تیار ہے۔ کمیٹی کا عزم قیادہ تنازع UN چارٹر کے مطابق بات چیت اور سفارتکاری کے ذریعے حل کیا جائے۔ کمیٹی کا فریقین سے مطالبہ، عالمی انسانی حقوق اور انسانی ہمدردی کے قوانین کی پاسداری پر بھی زور۔ بلاول بھٹو کی ایران کی ایٹمی تنصیبات پر امریکی حملے کی مذمت۔ جھوٹ کی بنیاد پر ایران پر حملہ کیا گیا۔ ایران کی خود مختاری کو کسی بھی صورت چیلنج نہیں کرنا چاہیے۔ ایرانی جوہری تنصیبات پر حملہ کر کے خطے کے عوام کی زندگیوں کو داؤ پر لگایا گیا۔ پہلے وہ لبنان، پھر یمن اور اب ایران آ گئے۔ اگر ہم نہ بولے تو وہ ہم پر آئیں گے تو کوئی بولنے والا نہیں ہوگا۔ اسرائیل کے رجیم کو روکنا ہوگا۔ امریکہ کے لوگ اس جنگ کی حمایت نہیں کرتے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا قومی اسمبلی میں خطاب، کہتے ہیں بھارت سنتاس معاہدے پر عمل کرے یا جنگ کے لیے تیار ہے۔ پانی پر جنگ لڑنا پڑی تو اگلی جنگ بھی جیتیں گے۔ بھارت نے دریاؤں پر ڈیم یا کینالز بنانے کی کوشش کی تو پھر جنگ کے بعد تمام 6 دریا پاکستان کے ہوں گے۔ پاکستان نے نیتن یاہو کی سستی کاپی کو سفارتی میدان میں بھی شکست دی۔ بلاول بھٹو کی بجٹ کی حمایت، حکومت سے زرعی ایمرجنسی نافذ کرنے کا مطالبہ۔ ملک میں ایک لابی ہر مسئلے کا حل ڈیم بنانا سمجھتی ہے، نئی کینالز بنانے کی کوشش کی تو بڑی غلطی ہوگی۔ ایران کے اسرائیل پر میزائلوں کی بوچھاڑ، حملے میں خیبر شکن، عماد، قدر، فتح 1 میزائل استعمال کیے گئے۔ تل ابیب، یروشلم، اشدود سائرن کی آوازوں سے گونج اٹھے۔ میزائل حملوں میں جنوبی اسرائیل میں بجلی منقطع ہو گئی۔ ایران نے اسرائیل کا ہرمس 900 ڈرون مار گرایا۔ تباہ شدہ اسرائیلی ڈرون کی ویڈیو بھی جاری۔ ایرانی میڈیا کے مطابق اسرائیلی ڈرون کو خرم آباد میں نشانہ بنایا گیا۔ مسٹر ٹرمپ، یہ جنگ ہم ختم کریں گے۔ ایرانی افواج کے ترجمان نے امریکہ کے خلاف طاقتور آپریشنز کا اشارہ دے دیا۔ امریکہ کے بعد اسرائیل کا بھی ایران کے فردو جوہری پلانٹ پر حملہ۔ ایرانی میڈیا کے مطابق فردو جوہری پلانٹ میں متعدد دھماکوں کی آوازیں سنی گئی۔ صبح قم کے حکام کی فردو ایٹمی سائٹ پر اسرائیلی حملے کی تصدیق۔ تہران میں جیل بسیج فورس ہیڈ کوارٹرز پر بھی تازہ حملے۔ اسرائیل نے تہران میں شاہد بہشتی یونیورسٹی اور سرکاری نشریاتی ادارے کو بھی نشانہ بنایا۔ ایران کے 6 ہوائی اڈوں پر حملے میں پاسدارانہ انقلاب کے 10 اہلکاروں کو بھی شہید کرنے کا دعویٰ۔ ایران کے 15 طیارے اور ہیلی کاپٹرز تباہ کیے۔ اسرائیل نے ایران کے اوین جیل میں میزائل سے حملہ کیا۔
اور ابین جیل میں سنگین جرائم کے قیدی اور سیاسی مخالفین قید ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا دعویٰ، ایران نے مشرقی آذربائیجان میں اسرائیلی طیارہ مار گرایا۔ ایرانی میڈیا۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کی ملاقات، مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ روسی صدر نے کہا کہ ایرانی عوام کی مدد کریں گے، ایران کے خلاف جارحیت بے بنیاد ہے۔ ملاقات ہمیں موجودہ صورتحال سے نکلنے کے راستے تلاش کرنے کا موقع فراہم کرے گی۔ روس اور ایران کے دشمن مشترکہ ہیں۔ ہم امریکی حملے کی مذمت میں روس کے موقف کو سراہتے ہیں۔ امید ہے کہ امریکہ کے ساتھ تنازع میں روس فعال کردار ادا کرے گا۔ ایران اور روس نے ہمیشہ مشاورت اور ہر معاملے پر مل کر کام کیا۔ موجودہ حالات کے پیش نظر ہماری مشاورت اب زیادہ درست، سنجیدہ اور قریب تر ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کی پیوٹن سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو۔ اقوام متحدہ ایران پر امریکی حملے کی مذمت کرے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے UN سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس کو خط لکھ دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا برطانوی وزیر اعظم سے ٹیلی فونک رابطہ، ایران پر حملے کے بعد کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ایران کو جوہری ہتھیار نہیں بنانے دیں گے۔ دونوں رہنماؤں میں اتفاق، برطانیہ کا ایران میں امریکی حملوں اور اسرائیلی آپریشنز میں کوئی کردار نہیں تھا۔ ایران کبھی جوہری ہتھیار نہیں حاصل کر سکتا۔ امریکہ نے ایرانی جوہری تنصیبات پر حملے کر کے خطرے کو کم کر دیا ہے۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی کی ہاؤس آف کامنز سے گفتگو۔ ایران پر امریکی حملے عالمی قوانین کی خلاف ورزی نہیں، نیٹو کا رد عمل۔ سب سے بڑا خوف ایران کے پاس جوہری ہتھیار ہونا ہے۔ ایران اسرائیل اور خطے سمیت دیگر ممالک کے لیے خطرہ ہے۔ روس ہم پر حملہ کرتا ہے تو ہمارا جواب تباہ کن ہوگا، نیٹو سیکرٹری جنرل مارک روٹے۔